من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا، اس کی دعا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ من یستغفرنی فأغفر لہ، من یستغفرنی، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، فأغفر لہ، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رمضان المبارک کی ان بابرکات گھڑیوں میں اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ، اپنی ماضی کو یاد کر کے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس فرصت ہے، یاد رکھو توبہ کے دروازہ مفتوح ہے، اوپن ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک انسان کی جان نکل کر اس کی حلق تک نہ پہنچی ہو۔ حلق تک جان پہنچنے کے بعد فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا اس نے بھی کہا تھا آمنت، میں بھی ایمان لے آیا اس اللہ پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آیا ہے۔ اسے جواب دیا گیا الآن، کیا تو ابھی توبہ کرتا ہے جبکہ اس سے پہلے تمہیں فرصت ملی تھی، تو نے فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یاد رکھو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائے، موت انسان چلتے چلتے موت آ جاتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، زمین کے کس ٹکڑے پر اسے موت آئے گی کسی کو پتہ بھی نہیں۔ مقررہ ٹائم پہ مقررہ جگہ پہ موت آ جاتی ہے، چلتے چلتے موت آتی ہے۔ موت کے لیے ضروری نہیں ہے آدمی بیمار ہو جائے، اور موت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بڑھاپا کو پہنچ جائے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز کراچی میں وفات پائے، بہت بڑے عالم بعمل تھے۔ ایک دینی پروگرام میں شمولیت کے بعد وہاں سے دوسری جگہ پہ پروگرام کرنے کے لیے نکلے تھے۔ شاہراہ فیصل پہ چڑھے تھے کراچی میں، اور ساتھ ان کے پیچھے بائک پر جو تھے وہ بھی بہت بعمل عالم ہے۔ ان سے میری بات ہوئی، کہنے لگے جب ہم شاہراہ فیصل پہ چڑھے مجھے مولانا کہنے لگے شیخ کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کیجیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے کثرت کے ساتھ۔ میں نے ان کو جواب دیا شیخ میں یہی کام ہی کر رہا ہوں۔ کہتے ہم تھوڑی دیر چلے تھے، شاہراہ فیصل کراچی کا بہت مشہور ترین شاہراہ ہے، یہ میرا رب ہے، اس کی قدرت ہے، جس کی جان اسے لینا ہے اس کی جان لے لیتا ہے، اور جس کی حفاظت اس اللہ نے کرنی ہے اس کی حفاظت بھی میرا رب کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم وہاں سے کسی پل پہ چڑھے تھے، بائک سائڈ پہ کر کے شہر میں روک دیا۔ میں سوچ رہا تھا شاید پیٹرول ختم ہوا ہوگا یا ٹائر پنچر ہوا ہوگا۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دی، اسی وقت میرے گود میں ہی شیخ کی روح نکل گئی۔ چلتے چلتے تو موت کے لیے نہ کوئی وقت مقرر، نہ موت کے لیے کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے مقررہ وقت پہ۔ اب اللہ نے اس کی جان لینا تھا، چلتے چلتے بڑے شہرا سے اس کی جان لے لی، اور جس کی میرے رب نے حفاظت کرنی تھی میرے رب نے سائڈ پہ جو موٹر چلا رہا تھا، بائک چلا رہا تھا، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کب؟ اپنے
اپنے ساتھی کو سائٹ پہ محفوظ جگہ پہ چھوڑنے کے بعد فوراً ان کی روح نکل جاتی ہے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ جتنے بھی لوگ ایمان و اسلام کی حالت میں دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو بات میں یہ کر رہا تھا، زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے، رات کی آخری پہر ندامت کی آنسو بہاتے ہوئے ان 7 خوش نصیبوں میں سے کسی ایک خوش نصیب جماعت میں اپنی شمولیت کو یقینی بنانے کی کوشش کیجیے. توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر. توبہ کے لیے ضروری ہے جو غلطیاں ہو چکی ہے اس غلطی پہ آدمی ندامت کی آنسو بہائے، آدمی کو ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، اور جو گناہ کر رہا ہے فوراً گناہ کے احساس ہوتے ہی اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دے. اور تیسری شرط، مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ اور عزم کر لے. چوتھی شرط، اگر اس گناہ کا تعلق کسی اللہ کے بندے سے، اللہ کی مخلوق سے ہے، اس سے معافی اور تلافی اس دنیا میں کر لے. من کان لہ مظلمۃ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، پیسے کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، ذہانت، قابلیت، چالاکی، ہوشیاری کے نشے میں، جس نے جس کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے فلیدفع منہ اليوم، آج ہی وہ اپنا کھاتا کلیئر کر لے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. آئیے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اپنی غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں، غفلتوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناتے ہوئے، اپنے نامہ اعمال سے، اپنے کھاتے سے اپنی ساری حماقتیں مٹا دے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام غلطیوں کو جو پیپر ہم دے چکے ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین درست کر دیتا ہے. بلکہ اللہ فرماتے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر توبے کے اندر زیادہ اخلاص ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، سچی توبہ ہو، تو اللہ ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آئیے رمضان المبارک کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر آدمی اپنے روٹھے ہوئے خالق کے سامنے اس انداز میں پیش ہونے کی کوشش کرے. الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا ان ترحم فانت لذاک اہل وان تغفر فمن یرحم سواک. الہی عبدک العاصی عطاکا، اے ہمارے خالق و مالک، تیرے نافرمان، تیرے خطاکار، گناہگار، نادان بندہ تیری عدالت میں، تیرے بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہوئے، یہ اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہے. الہی عبدک العاصی عطاکا مقرن بالذنوب وقد دعاکا. اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، ان ترحم فانت لذاک اہل. اللہ اگر میری حالت پہ تو رحم کر لے تو ہی رحمان و رحیم ہے. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. اللہ اگر تو نے ہمیں دھتکارا تو اللہ ہماری حالت پہ تیرے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.